پچھلے ایپیسوڈ سے اب تک ہم نے یہ جانا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کے فرشتے نے ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کیا، اور ہم نے یہ جانا کہ ادریس علیہ السلام کے جانے کے بعد شیطان نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا اور لوگوں کو مزید گناہوں سے آلودہ کر دیا۔ لیکن اس دفعہ ابلیس وہ کرنے جا رہا تھا جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ برے لوگوں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی موجود تھے، جن میں سر فہرست تھے واد، سوا، یغوت، یعوق اور نصر۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے اس وقت کے لوگ بہت متاثر تھے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل بھی کرتے تھے۔ واد ایک متقی آدمی تھے جن سے ان کے لوگ محبت کرتے تھے اور لوگ ان سے بہت متاثر تھے۔ لیکن جب وہ وفات پا گئے تو لوگ ان کی قبر کے پاس بابل میں جمع ہو گئے اور وہ سب غم میں مغلوب تھے۔ اور جب ابلیس نے واد کی وفات کے غم کو لوگوں میں پایا تو وہ ایک شخص کی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے اس شخص کی موت پر تم لوگوں میں غم دیکھا ہے، تو کیا میں تم لوگوں کو اس شخص جیسا مجسمہ بنا کر دے دوں جو تمہاری مجلس میں کھڑا کر دیا جائے تاکہ تم اسے دیکھ کر واد کو یاد رکھو۔ یہ اسی طرح تھا جس طرح آج کسی شخص کے جانے کے بعد اس کی یاد میں چوک اور چوراہوں پر مجسمے بنا دیے جاتے ہیں، یا پھر کسی بھی چیز کی یاد میں جو مجسمے بنائے جاتے ہیں تاکہ اسے یاد رکھا جا سکے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا، ہاں، تو چنانچہ ابلیس نے واد جیسا مجسمہ بنایا اور پھر لوگوں نے وہ مجسمہ اپنی مجلس میں کھڑا کر دیا تاکہ انہیں یاد رکھ سکیں اور ان کے مجسمے کو دیکھ کر ان کے نیک کاموں کو یاد کر کے متاثر ہوتے رہیں۔ اور پھر جب ابلیس نے ان کے اندر واد کے لیے محبت اور ان کی دل لگی دیکھی تو ان لوگوں کو ایک اور مشورہ دیا، کیا میں تمہیں ہر ایک گھر کے لیے مجسمہ بنا کر دے دوں تاکہ تم سب لوگ انہیں اپنے گھروں میں بھی یاد رکھ سکو؟ جس پہ وہ سب مان گئے، اور پھر ابلیس نے ہر گھر کو مجسمہ بنا کر دیا جسے ان لوگوں نے قبول کیا اور اپنے اپنے گھروں میں لے گئے، اور اس کے ذریعے وہ ان کو یاد کرنے لگے۔ اور اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ اب ان کی اولاد نے اپنے والدین کو ان کی یاد میں دیکھا تھا اور وہ سب بھی دیکھا تھا جو وہ ان کی یاد میں کیا کرتے تھے۔ اور پھر مزید وقت گزرتا چلا گیا اور مزید نسلیں آتی چلی گئیں۔ ابلیس نے یہ سب بہت صبر کے ساتھ کیا اور ہر چیز کو اس کا وقت دیا تاکہ اس کی محنت ضائع نہ ہو، اور وقت کی مناسبت کے ساتھ فیصلے لیے۔ اب جو اگلی نسل آئی تھی وہ اس سب واقعے سے بہت دور ہو چکی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مجسمہ کب اور کیسے بنتا چلا گیا، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے بزرگ اس مجسمے سے کیسے واد کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور اب ابلیس وہ کام شروع کرنے والا تھا جس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا، اور وہ کام شروع کیا جو اس نے سے پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ پھر ابلیس نے ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنا شروع کیے اور ان سے کہنے لگا، تمہارے بزرگ تو ان کی عبادت کرتے تھے، اور جب مشکل آتی تھی تو انہی سے بارش کے لیے التجا کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان مجسموں کو معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کے بجائے ان مجسموں کی پرستش کرنے لگے۔ اور اس طرح انسانی تاریخ کے پہلے شرک کا آغاز ہوا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی پرستش شروع ہوئی وہ واد تھے، اور انہوں نے اپنے مجسمے کا نام بھی واد رکھا۔ اور اسی نقطے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر مجسمے کی پرستش مختلف لوگوں کے گروہ کرتے تھے، اور پھر طویل عرصہ گزر جانے کے بعد لوگوں نے اپنے لیے مجسمے بنانا شروع کر دیے تاکہ ان کی حاکمیت کو پوری طرح سے پہنچایا جا سکے اور اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی اور کی پرستش ہو۔ اور پھر اس طرح مزید مذہب بنتے چلے گئے۔ ان کا یہ مذہب بن گیا کہ اگر کوئی نیکوکار شخص مر جاتا تو وہ لوگ اسی قبر پر عبادت گاہ بنا لیتے اور اس میں یہی مجسمہ اور تصویر بنا دیتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ اور اب حالات اس طرف جا رہے تھے جس وقت اس دنیا کو کسی اور پیغمبر کی ضرورت تھی، اور اب وہ وقت دور نہیں تھا جب اللہ تعالیٰ اپنا ایک اور پیغمبر بھیجنے والا تھا، نوح علیہ السلام۔ وہ تھے نوح ابن لمیج، ابن میتھیوسلا، ابن ادریس، ابن جرید، ابن محللہ، ابن کنان، ابن انوس،
ابن شیت ابن آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 100 صدیوں کا فرق تھا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تب بھیجا گیا جب ان کی قوم مجسموں اور جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنا شروع ہو گئی تھی اور اندھیروں اور جہالت کی گہرائیوں میں گر چکی تھی۔ نوح علیہ السلام زمین پر بھیجے جانے والے پہلے رسول تھے جنہیں شرک کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مجسمے اور کسی جھوٹے دعواؤں کی پرستش نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور اقرار کر لیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا رب ہے۔ اور اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میرے لوگو، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اے قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ یہ وہ 3 باتیں تھیں جو نوح علیہ السلام نے اپنی رسالت کا آغاز کرتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے پیش کی۔ پہلی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، دوسری تقوی، تیسری رسول کی اتباع۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں کی بندگی اور عبادت چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود تسلیم کر کے اس کی پرستش کرو اور اسی کا حکم بجا لاؤ۔ اور تقوی کا مطلب یہ تھا کہ ان کاموں سے پرہیز کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے غضب کا موجب ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ روش اختیار کرو جو خدا ترس لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور رہی تیسری بات، میری اطاعت کرو، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے احکام کی اطاعت کرو جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں دیتا ہوں۔ اب نوح علیہ السلام نے ان کو مختلف طریقوں سے دن اور رات اعلانیہ اور خفیہ طور پر بلایا اور اپنی دعوت دی، لیکن کسی بھی ذریعے سے کامیاب نہ ہوئے۔ وہ اپنی غلطیاں اور مجسموں کی پرستش کرتے رہے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ اپنے دشمنوں جیسا سلوک کیا اور ان کو سراسر حقارت کی نگاہوں سے دیکھا۔ انہوں نے ان کو سنسار کرنے اور بستی سے نکالنے کی دھمکی بھی دی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے بھی آگاہ کیا، حالانکہ ان کے دور میں دجال کے آنے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ تو جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں سری گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے قوم، مجھ میں کسی بھی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھے خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ جو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، کیا ہم تم کو اپنے جیسا ہی ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے ماننے والے وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائی کے برابر، اور ہم تم میں کسی بھی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی دعوت حق انتہائی شائستگی اور نرمی کے ساتھ تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے سب انبیاء کرام کو حکم ہوتا ہے، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ مناظرہ کرو۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، دیکھو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم پر پوشیدہ رکھی گئی ہو، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں آپ کو اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کر رہا، اور نہ ہی اسے لوگوں پر مسلط کر رہا ہوں، اور نہ ہی کروں گا جب تک کہ آپ خود تحقیق نہ کر لو اور اسے خدا تسلیم نہ کر لے۔ اور اے قوم، میں تم سے اس کے بدلے مال و متاع کا خیر خواہ نہیں ہوں، میرا صلہ تو میرے خدا کے ذمہ ہے۔ اب یہاں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے تم سے اس کے بدلے میں کوئی فائدہ نہیں چاہیے، اور نہ ہی میں تمہیں کسی فائدے کی امید سے یہ پیغام دے رہا ہوں۔ میں تو صرف اپنے رب العالمین سے فائدے کی امید رکھتا ہوں اور اسی کی رحمت کا متمنی ہوں، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں ہو۔ یہاں نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو نکال دیں جنہیں وہ لوگ حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے اور حقیر جانتے تھے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے وعدہ کر کے کہا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور یہاں سے نوح علیہ السلام کی قوم کا تکبر واضح طور پہ دیکھا جا سکتا تھا کہ جو لوگ معاشرے میں اتنا مقام نہیں رکھتے تھے انہیں وہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے اور حقیر جانتے تھے، اور اسی تکبر میں آ کر وہ حق کو ہی تسلیم کرنے سے پرے ہو گئے تھے۔
جس پہ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں ان کو نکالنے سے اپنے رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ اس وقت بہت تھوڑے لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو مالی طور پہ کسی بھی کام کے نہ تھے اور نہ ہی دنیاوی لحاظ سے۔ ان کے برعکس ان کی قوم کے لوگ اونچے مقام والے تھے اور تعداد میں بھی زیادہ تھے، لیکن نوح علیہ السلام کو سچے لوگ چاہیے تھے جو کہ سچے دل سے اپنے رب کو پہچان گئے ہوں، نہ کہ وہ لوگ جو تکبر کریں اور دوسروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھیں۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہی وجہ تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اور کہا اے لوگو، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا سے میری کون مدد کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو کہ خدا ان کو بھلائی نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا جانتا ہے، اور اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہو جاؤں گا، اور تمہارا پروردگار ان سب کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ بے شک جو اعمال یہ کرتے ہیں وہ اس سب سے واقف ہے۔ تو اسی پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو جیسا کہ تم کو حکم ہوتا ہے، تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ قوم نے جواب دیا کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں، تیری تابعداری تو ذلیل لوگوں نے کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کیا خبر وہ پہلے کیا کرتے تھے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے۔ اگر تمہیں شعور ہو تو میں ایمانداروں کو دھوکہ دینے والا نہیں، میں تو کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ زمانے گزرتے چلے گئے اور نوح علیہ السلام اپنا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے جھگڑے جاری رہے، اور وہ ان کی دعوت کو رد کرتے چلے گئے۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال رہے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت توحید طویل عرصے تک چلتی رہی، جس دوران کئی نسلیں آئیں اور چلی گئیں۔ جب بھی کوئی نئی نسل آتی تو نوح علیہ السلام کی قوم ان کو یہی نصیحت کرتی کہ نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا، اور نہ ہی ان کی کسی بھی بات پر یقین کرنا اور ایمان لانا، اور ہمیشہ نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنا اور ان سے ہمیشہ جھگڑتے رہنا۔ جب بھی کوئی بچہ بڑا ہوتا تو ان کے والدین اس کو یہی سکھاتے کہ نوح علیہ السلام کی باتوں پر غور نہ کرنا اور ان کے خدا پر ایمان نہ لانا، اور یہی ان کی خصوصیت بن گئی کہ وہ حق کو دیکھ کر بھی تکبر میں آ کر حق کو جھٹلاتے رہے۔ اور اسی پہ نوح علیہ السلام نے کہا، اور ان سے جو اولاد ہوگی اور بھی بدکار اور نہ شکر گزار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا، اور جھگڑا بھی بہت کیا، اور اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو تو ہم پر لا نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کو خدا ہی چاہے گا تو لا نازل کرے گا، اور تم اس کو ہرا نہیں سکتے۔ اور اگر میں چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ وہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں نوح علیہ السلام اپنی قوم سے پھر سے ایک دفعہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ کر لیا تو میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکوں گا، اور تم لوگوں کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور وہی ہدایت دیتا ہے اور وہی گمراہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس کے ارادے سب پر بھاری ہیں۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور وقت مقررہ تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقررہ وقت کیا آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب میں نے ان کو بلایا کہ تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور کپڑا اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور اکر بیٹھے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بتاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طریقے سے سمجھاتا رہا، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے لیستر میں برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہیں باغ عطا کرے گا، اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی اطاعت کا اعتقاد کیوں نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کا پیدا کیا؟ کیوں تم نے دیکھا نہیں
کہ خدا نے 7 آسماں پر تلے بنائے اور چاند کو ان میں نور بنایا اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تم کو لٹا دے گا اور تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے بڑے بڑے کشیدہ راستوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا، اور بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور واد اور سوا اور یگوس اور یعوق اور نصر کو بھی ترک نہ کرنا۔ پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سو تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار، کسی بھی کافر کو زمین پر بسا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بد کردار اور نا شکر گزار ہوگی۔ اے پروردگار، مجھ کو اور میرے باپ کو اور جو ایمان لے کر میرے گھر میں آئے ان کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو ایمان لا چکے ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے غم نہ کرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تسلی دی اور بتایا کہ آپ کا مشن اب مکمل ہو گیا ہے اور آپ نے اپنے فرائض کا انجام دے دیا ہے، اور اب آپ ان پر غم نہ کریں، اور اب اللہ تعالیٰ اپنی مدد عنقریب آپ کی طرف بھیجے گا، اور اب عنقریب اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب جس سے اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا تھا وہ آنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور ایک کشتی ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔